السلام علیکم. میرے بچوں، بزرگوں، آج کا دن میرے لیے دو منظر سامنے لایا ہے. ایک یہ کہ میری رفیقہ حیات رائٹ دائفت عظیمی حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمتگار کی مہربانی اور ان کی گوناگون تکالیف انتہائی درجے غربت و افلاس، کھانے پینے کی تنگی، کپڑوں کی ایسی تنگی کہ سینے کی جب گنجائش نہیں رہی تو وہ اپنے کرتے میں گرہ لگا لیا کرتے تھے. یہ بھی ہوا کہ میری ریاضت کے دور میں ہم 3 آدمیوں نے فاقے بھی کیے، بیمار بھی رہے اور دنیا کی باتیں بھی سنی. مجھے آج اتنی یاد ان کی آئی کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کے رشتے کے لیے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. میں نے اس آیت کی تفسیر اپنے گھر میں دیکھی اور میرے بچوں کی ماں اور میری رفیقہ حیات نے جس طرح میرے ساتھ امتحان کی گھڑیوں میں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ مجھے صرف نہ یاد آتی ہے بلکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مقبولیت میں اضافہ ہوا تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میری رفیقہ حیات میرے ساتھ نہ دیتی تو ایسا نظر آتا ہے کہ پھر اللہ ہی جانے کیا ہوتا. آج پتہ نہیں کیوں سارے دن میں اپنی رفیقہ حیات کو، اپنے بچوں کی ماں کو یاد کرتا رہا اور مسلسل ان کا شکریہ ادا کرتا رہا اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہا. ان کے مدارج میں بلندی کی اللہ سے دعائیں کرتا رہا. میں جب یہاں پنڈال میں آیا اور ماشاءاللہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق کو یہاں اس طرح جمع ہوتے دیکھا تو میرا دل ایسا ہوا کہ جیسے ڈوب گیا. کاش میری بیوی، میری رفیقہ حیات اور میرے بچوں کی ماں آج ہوتی اور ان کو بھی یہ احساس ہوتا اور وہ یہ دیکھتی کہ ان کا جو ایثار ہے، ان کی جو محبت
ہے، ان کی جو دعائیں ہیں وہ صرف میرے ہی لیے نہیں، ان کے لیے بھی آخرت کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب میری اولاد ہیں، میرے بچے بھی میری اولاد ہیں، ان کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سب لوگ ایصال ثواب کریں۔ میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ، جو کچھ پڑھا گیا ہے آپ کا کلام، اس کا ثواب آقا نامدار تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو۔ ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام بزرگان اعظام اور اولیاء کرام وہ اس کو ثواب پہنچے۔ حضرت نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضور مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سب کے طفیل میں میرے بچوں کی ماں، میری رفیقہ حیات بی بی راشدہ عفت کو اس کا ایصال ثواب ہو۔ یا اللہ، یہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے خلوص نیت سے، عقیدت سے، احترام سے، اپنی ماں کی مامتا سے
ان کو جو ایصال ثواب کیا ہے، یا اللہ ان کے ایصال ثواب سے ان کے درجات کو بلند فرما۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ میری عمر 7 یا 8 سال کی ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں مکان کچی اینٹوں کا بنا ہوا ہے، وہاں میں ہوں اور میری والدہ صاحبہ ہیں۔ سامنے دیکھا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاتون سے خوش ہو کر بے تکلفانہ انداز میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ خاتون کوئی بہت ہی مقدس خاتون ہے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشی کے ساتھ باتیں فرما رہے ہیں۔ میری یہ بات ابھی میرے دماغ میں ہی تھی۔ آقا نامدار تاجر مدینہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور فرمایا یہ خدیجہ ہے۔ میں نے سلام کیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو خاتون کھڑی ہے یہ اس بچے کی ماں ہے۔ تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں یہ امت الرحمن ہے اور بہت صابرہ ہے۔ تو یہ خواب میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے دیکھا۔ اسی قسم کا ایک خواب میں نے اپنی رفیقہ حیات کے لیے بھی دیکھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو بہت لوگ آئے۔ ایک روز دیکھا، کھلی آنکھوں دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر تشریف فرما ہے اور میری بیگم صاحبہ سے اور میری بچوں کی ماں سے بات کر رہے ہیں۔ تو میں کہا بھئی حضور قلندر بابا یہاں تشریف لیا ہے۔ اس کے بعد مجھے اور لوگوں نے بتایا
کہ ہم نے اماں جی کو اس طرح دیکھا، ہم نے اماں جی کو اس طرح دیکھا، بہترین لباس میں دیکھا، کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ الحمدللہ وہ وہاں خوش ہیں۔ مجھے اس بات کا بہت ہی اطمینان ہے کہ الحمدللہ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن بزرگوں کو میں جانتا ہوں ہندوستان کے زمانے سے، وہ سارے بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں سب نے سلام کیا اور وہاں دعائیں مغفرت فرمائی۔ ایک بڑا عجیب واقعہ مجھے بھائی جان مقار یوسف نے بتایا۔ یہ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دو صاحب تشریف لائے سفید لباس میں، اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یہاں قلندر بابا اولیاء رہتے تھے، ہم راشدہ عفت کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر وہ جب چلے گئے، انہوں بھائی جان نے کہا بھائی چائے پی لیجیے، نہیں بس کہ تم جاؤ۔ میں نے جب اس کی تصدیق کی تو میں اپنے قسمت پر نازا ہوا، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں صاحب تصدیق فرشتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رفیق حیات کو وہاں بہت اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے میں اکیلا پن محسوس کرتا ہوں۔ سب میرے بچے بہت اچھے ہیں، بہت میری دیکھ بھال کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ عزیزی بچے بہت زیادہ میرے لیے ایثار کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے مجھے بھائی جان کی اماں بہت یاد آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے جلد ہی قربت کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب ایصال ثواب کریں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جو بھی آتا ہے، جہاں جو بھی آتا ہے اس کو جانا ہے، اور یہ جانے آنے کا کھیل، یہ جانے آنے کا کھیل کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب استقرار حمل ہوتا ہے، جس کو ہم اسپارم کہتے ہیں یا نطفہ کہتے ہیں، مستقل انتقال کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ مضغہ بنا، لوتھڑا بنا، یہ بنا، وہ بنا، پوری تصویر بن گئی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہارا اللہ ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے، تصویریں بناتا ہے۔ کیا ہم سب یہاں تصویریں نہیں ہیں؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اس تصویر کی پوزیشن پر اگر آپ غور کریں تو اسپارم سے لے کر بچے کے پورے نقش و نگار بننے تک
کیا غیب و شہود کا کھیل نہیں ہے؟ تین مہینے کا بچہ کہ صاحب ابھی روح نہیں آئی، روح نہیں آئی، لیکن ماں سے جو غذائیت بچے کو منتقل ہو رہی ہے اس میں تو روح ہے. اور اس کے بعد بچے کے اندر سننے کی حس پیدا ہوتی ہے، چلنے پھرنے کی حس پیدا ہوتی ہے. میں نے اپنی اماں سے پوچھا تھا جب میرا چھوٹا بھائی آیا تو میں نے کہا یہ جو میں ان کے پیٹ پہ کان رکھ کے سنا کرتا تھا، یہ بات کرے، وہ بات ہی نہیں کرتا تھا. تو وہ کہتی تھی یہ کبھی میرے یہاں کو نہیں مار دیتا ہے، کبھی یہاں کو نہیں مار دیتا ہے، کبھی یہاں پیر مار دیتا ہے پیٹ میں. تو یہ اپنی ماؤں سے آپ بھی تصدیق کریں، سب ماؤں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو کیا چلنا پھرنا گھومنا پیدائش سے پہلے نہیں تھا؟ نقش و نگار نہیں تھے؟ پیدائش کے بعد 3 مہینے تک بچے کو نظر نہیں آتا، لیکن کیا پہلے دن سے بچہ ماں کو نہیں پہچانتا؟ کیوں بھائی؟ ماشاءاللہ اتنی ساری مائیں بیٹھی ہیں، کہتی صاحب یہ دیکھ تو سکتا نہیں، پھر کیسے پہچانتا ہے؟ آواز نہیں، آواز کو بھی نہیں پہچانتا، خوشبو سے پہچانتا ہے ماں کی. ماں کی جسمانی یا روحانی یا خونی خوشبو سے بچہ ماں کو پہچانتا ہے. 3 مہینے تک نظر نہیں ہوتی، 3 مہینے تک نظر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آج میں کچھ باتیں ایسی کروں گا کہ آپ اس کو بہت محفوظ رکھیں، انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گے. جسمانی اعتبار سے وہ دیکھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، ماں کے کونیاں مارتا ہے. پیدائش کے بعد بھی بتایا جاتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا. پھر نہیں دیکھ سکتا تو بھائی پہچانتا کیسے؟ کہ آواز سے پہچانتا. تو دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ سمجھنے کی صلاحیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ شعور ہے. دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بچہ آواز سے مانوس ہوتا ہے. آواز کے بعد نظر سے مانوس ہوتا ہے، اور نظر کے بعد اس کے اندر تعارف پیدا ہو جاتا ہے. یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری پھپھی ہے، جو بھی ہے. اور یہ بڑھتے 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 پھر بچے کی سماعت بھی کھل جاتی ہے، بصارت بھی ہو جاتی ہے، اور وہ احساس بھی کرنے لگتا ہے، اور وقت گزرتا ہے تو بولنے بھی لگتا ہے. یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایک آدمی 7 ارب آبادی میں کیا اس سے واقف نہیں ہے؟
بتائیں اس بات سے واقف نہیں ہے وہ؟ کیوں بھائی؟ کیا ہوا؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ نیند میں ہو؟ اچھا، اب جب وہ یہاں آ گیا، اس نے بات سنی، سب سے پہلے کس چیز سے مانوس ہوا؟ کان سے، آواز سے۔ آواز کے بعد کون سا عضو متاثر ہوا؟ جی، آنکھ کے بعد لیکن بولنا ہے یار، بولنا کہو نا، اقرار یا انکار؟ بولا بچہ، بولتے ہی ہے نا، کوئی مما بولے گا، پپا بولے گا، کیا بولے گا، بولنا شروع ہو۔ اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر اس بات کا ادراک ہوا کہ میں الگ ہوں اور ماں جب ماں الگ ہے اور میں الگ ہوں، اب کیا احساس ہوا؟ کہ انفرادیت قائم ہو گئی، یعنی ماں بیٹے میں انفرادیت قائم ہو گئی، ماں کا وجود الگ اور بیٹے ماں باپ دونوں ماں بولتی۔ کسی بھی زبان میں جو ماں بات کرتی ہے بچہ وہ اسی زبان میں بات کرتا ہے، اس کو مادری زبان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ہو گیا۔ اب جو اصلی میں بات وہ یہ ہے کہ ماں باپ خاندان، کنبہ، برادری کسی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں اور اس ماحول کی چھاپ ان کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اب اگر ماں باپ یا خاندان والے اس طرح یوں کر کے کھائیں گے تو بچہ بھی کھاتا ہے، ان کے یہاں گالی دی جائے گی بچہ بھی گالی دے گا، وہ نماز روزے کے پابند ہوں گے تو ابھی میں دیکھتا ہوں چھوٹے بچے اس کے شالم کے، وہ ماں جب نماز پڑھتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے جانمازیں بچھا کے دونوں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوا؟ بچہ ماں کی اور باپ کی نقل کرتا ہے، جو زبان باپ بولے گا ماں بولے گی، جس طرح ماں باپ کھانا کھائیں گے، جس طرح ماں باپ کا اور خاندان کا رہن سہن ہوگا، بچہ وہی قبول کرے گا یا کوئی اور قبول کرے گا؟ یہ وہی۔ پھر دوسری بات یہ، بچہ جب بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، باشعور ہو گیا، اب وہ کسی دوسرے ماحول میں چلا گیا، اب والدین کا ماحول اور اس ماحول میں پہننے والا لباس، کھانے پینے کی اشیاء اس ماحول سے تبدیل ہوں گی یا وہی رہیں گے؟ بھئی ایک بچہ ہے پاکستان کا، وہ چلا گیا انگلینڈ، وہیں پلا وہیں بڑھا اور 40 سال کا ہو گیا، تو اس کی جو زندگی ہے، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، گفتگو، وہ کون سی ہوگی؟ جی، جو ماحول اختیار کرے گا۔ اب یہ ساری باتیں
مادی نقطۂ نظر سے میں نے بیان کی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو اور مادیت کا غلبہ کم سے کم ہو گئے اس طرف متوجہ ہو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے ایک تمہید بیان کی ہے. سب لوگ جانتے ہیں یہ کائنات کا مالک قادر مطلق محیط اللہ ہے. اللہ عالم ہے، ایسا عالم ہے کہ جس کی نہ کوئی حد ہے نہ بساط ہے. سارے سمندر روشنائی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائیں، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں پھر بھی باقی رہیں گی. آپ اتنے ہی درخت اور لے آئیں، اتنے ہی سمندر اور لے آئیں، پھر لکھیں، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں باقی. تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک پروگرام آیا کہ میں پہچانا جاؤں. کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلائق. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. بس محبت کے ساتھ میں نے مخلوق کو پیدا کیا. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ، مخلوق کو جب میں نے پیدا کیا تو میرے ارادے میں یہ بات شامل ہوئی کہ مجھے پہچاننے والی مخلوق ہونی چاہیے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کا چاہنا یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، نمام روز ارادہ شیئن، کسی بھی شے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہو، وہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے، اس کو حکم دیتا ہے کون، فیکون ہو جاتا ہے. نہ کوئی قلم ہے، نہ دوات ہے، نہ کاغذ ہے، نہ کوئی کینوس ہے. کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کچھ. اللہ جس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اللہ ہے بس. هو الاول، هو الاخر، هو الظاہر، هو الباطن، وهو على كل شيء قدیر. وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، جس طرح چاہے بنائے، جس طرح چاہے مٹائے، جس طرح چاہے رکھے، جو چاہے تصویر بنا دے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. دیکھو تمہارا اللہ کیسا ہے، ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی خوبصورت تصویریں بناتا ہے.
هو الذي يصوركم في الارحام کیف یشاء. کیسی کیسی تصویر بنا. پھول کو ہم تصویر کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. پرندوں کو ایسے ایسے خوبصورت پرندے ہیں ان کو آپ تصویر کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. آدمی کیا تصویر کے علاوہ کچھ ہے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی تصویریں بناتا ہوں. اب یہاں ماشاءاللہ ہزاروں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا ایک دوسرے کی شکل تو ملاؤ. سب آدمی ہیں, سب میں نقوش وہی ہیں. یہ انگوٹھا اس کا نشان نہیں مل سکتا. اگر 7 ارب کی آبادی ہے اور 7 ارب کے انگوٹھے آپ ایک دوسرے سے ملانا چاہیں نہیں ملتے. یہ ملتے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلی. پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات, پاک اور بلند مرتبہ ہے رب. الذی جس نے خلقا تخلیق کیا, فسوا اعتدال کے ساتھ, والذی قدر فہدی اقدار کے ساتھ پیدا کیا. لیکن ہر شے کی مقدار الگ. 7 ارب آدمیوں میں کسی ایک کی بھی آپ آنکھ, ناک, کان, ہاتھ, پیر ایک سے نہیں بنا سکتے. کیا ہو جائے گا؟ دیکھو انگوٹھے کا نشان نہیں ہوتا تو ہاتھ پیر کہاں سے ہو جائے گا؟ اب آپ کے سامنے, میں ختم کرنے والا ہوں, اب آپ کے سامنے 3 باتیں میں نے پیش کی. ایک یہ بچے کی پیدائش, اسپرم کو سامنے رکھ کر یہ بڑی آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسپرم جو ہے خود بین سے بھی نظر نہیں آتا. وہ نظر نہ آنے والی چیز ایک 7 فٹ کا 6 فٹ کا آدمی بن جاتا ہے. اور 7 فٹ کے آدمی میں دماغ, آنکھ, ناک, کان, دانت, پھپڑے, دل, گردے, پتلا, آنتیں, معدہ, کان, سماعت, بصارت, نطق, حرکت, سب میں مشترک ہیں. شکل کیوں مشترک نہیں؟ وہ اس لیے مشترک نہیں ہے کہ ایک ہی مقدار سے سب نہیں بنے. مقداروں میں تغیر ہے. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. مقداریں جب اکٹھی ہوتی ہیں وہ ہدایت کے ساتھ ہوتی ہیں, الگ الگ اس کو. اب یہ بات اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہاں تک تو آپ پہنچ گئے نا کہ اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. میں نے حدیث بھی پڑھی ہے بھی. مجھے ظاہر ہونا چاہیے اور مخلوق مجھے پہچانے. پروگرام بنا ہے
اللہ کے اپنے ذہن میں ایک پروگرام بنا. اب جب یہ پروگرام بن گیا کہ مجھے کوئی پہچاننے والا ہو تو بھائی پہچاننے والا کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ پہچاننے والا کب ہوگا؟ بھائی جب کوئی مخلوق موجود ہوگی جبھی تو پہچانے گی. میں کہوں جی مجھے کوئی پہچاننے والا ہو اور میں جناب اپنے گھر میں بند ہو کے بیٹھا ہوا ہوں، کون پہچانے گا بھائی؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہ حدیث قدسی ہے. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. دو محبت کے ساتھ، لفظ محبت کے ساتھ میں نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا. اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. تو پیدا کیسے ہوگا بھائی؟ کون کرے گا پیدا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ تو بھائی بڑی عجیب بات ہے یار. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ ایک مخلوق ہو، چلو آدمی ہو، اور مجھے وہ پہچانے، تو پہچاننے کا عمل کب ہوگا؟ مخلوق تو ہے نہیں ابھی. ایک آدمی کھڑا ہو کے بتائے یار زور سے. تو مخلوق پیدا ہوگی، بالکل صحیح بات ہے، مخلوق پیدا ہوگی. اب اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں کہ میں پہچانا جاؤں اور مخلوق نہیں ہوگی تو پہچاننے کا عمل پورا نہیں ہوگا، تو اب کیا ہوگا؟ مخلوق کو پیدا کیا جائے گا. اب ذہن میں جو مخلوقات ہیں وہ ابھی اللہ کے ذہن میں ظاہر تو بھی ہوئے ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ ان مخلوق کو، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے لیے، یہ ان کے مظاہرے کے لیے فرمائیں گے ہو جا. جو کچھ میرے ذہن میں پروگرام ہے کائنات کا وہ تخلیق ہو جا. اب کیا ہوگا؟ مخلوق نے خالق کے حکم کی تعمیل کی اور ایک دم مظاہرہ ہو گیا. اب مظاہرہ کس طرح ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ آج کی بات بہت ذرا میں سمجھ رہا ہوں بھاری ہے، اس کو سمجھ کے جائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. مخلوق اللہ نے کہا کن، انما امرہ اذا ارادہ، جب اللہ کے امر نے ارادہ کیا شیئن، کسی
کسی نہیں، شے کو بنانے کا، شیئن انما امرہ اذا اراد شیئن، اس کا امر یہ ہے کہ جب اس نے شے کو بنانے کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، کون ہو جا، میں جو چاہتا ہوں، میں نے جو پروگرام بنایا ہے اس کا مظاہرہ ہو جائے، کائنات بن گئی، مظاہرہ ہو گیا۔ مظاہرہ کس چیز کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام تھا اس کا مظاہرہ ہو گیا۔ چلیے مظاہرہ بھی ہو گیا، اب مخلوق بن گئی، لیکن ابھی صرف مظاہرہ ہوا، مصور نے، ذرا گستاخی ہے، مصور نے آنکھیں نہیں بنائی، کان نہیں بنایا، نطق نہیں ہوا، مظاہرہ ہوا، مظاہرہ ہو گیا۔ اب مخلوق، ساری مخلوق موجود ہو گئی، اور ابھی اس میں انفرادیت بھی نہیں ہے، ابھی اس میں انفرادیت بھی نہیں ہے، یعنی تمام کائنات ایک مثالاً بات کر رہا ہوں، تمام کائنات ایک کمرے میں موجود ہو گئی۔ اب کمرے کا مطلب ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ ایک جگہ جمع ہو گئی، کس طرح جمع ہو گئی؟ کہ آدمی ہے، آدمی کے اندر بکری ہے، بکری کے اندر بھیڑ ہے، بھیڑ کے اندر کبوتر ہے، کبوتر کے اندر شیر ہے، اور شیر کے اندر، یعنی مجموعی اعتبار سے ایک فلم بن گئی، نگیٹو بن گیا۔ اب جب سے یہاں کوئی آئے اور فوراً فوٹو لے لے، آپ کیا پہچان سکتے ہیں ایک دوسرے کو؟ دور سے فوٹو لے، سوائے سر ہی سر نظر آئیں گے، اور یہاں جانور بھی ہوں وہ بھی نظر آئیں گے، یہاں کبوتر فاختہ ہوں وہ بھی نظر آئیں گے۔ تو کیا صورت نظر آئے گی کہ ایک آدمی کے یہاں کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں کندھے پہ کنٹو بیٹھی ہوئی ہے، اور یہاں درخت اگا ہوا ہے، یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے، اجتماعی پروگرام بن گیا۔ اجتماعی پروگرام بن گیا، آپ سب ہیں کہ بس ہم ہیں، کیا ہے، کیوں ہے، کس نے بنایا ہے، سماعت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، قوت نطق نہیں ہے، بولنا نہیں ہے، پہچاننا نہیں ہے ایک دوسرے کو۔ پہچانا کب جاتا ہے؟ پہچانا جب جاتا ہے جب آدمی آنکھوں سے دیکھے اور دماغ میں اس کا شعور پیدا ہو جائے۔ دیکھنے کا عمل کب ہوتا ہے بھائی؟ جب تک کان نہیں سنیں گے دیکھنے کا عمل نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی یہ ساری کائنات بن گئی، اب ان کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گستاخی معاف کرے، اس میں بیان کر رہا ہوں میں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں گستاخی منشا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا پروگرام یہ بنایا
کہ مخلوق کو اپنا ادراک ہو، مخلوق یہ جانے کہ میں بھیڑ ہوں، میں بکری ہوں، میں ہرن ہوں، میں پہاڑ ہوں، میں آسمان ہوں، میں زمین ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں آدمی ہوں یا میں انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رونمائی فرمائی، سامنے آ گئے، سامنے آ گئے۔ مخلوق کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، آنکھیں نہیں تھی، بھئی ایک احساس تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ کچھ یہاں چپکا ہوا، ہمارے ساتھ کوئی یہاں ہے، ہمارے ساتھ کوئی وہاں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کے بعد کن فیکون یہ دو رخ ہوئے، تیسرا رخ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رونمائی فرمائی مخلوق کے سامنے، اور مخلوق کو کہا الست بربکم، الست بربکم کا مطلب یہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جیسے ہی آواز گونجی سماعت کھل گئی پوری مخلوق کی، ہر شے سننے لگی، باغ، چرند، پرند، درند، آدمی، فرشتے، ذرات، مٹی کے پہاڑ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جو ہے نا میں تمہارا رب ہوں، یہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب یہ آواز کانوں سے ٹکرائی، مخلوقات کی کانوں سے جب آواز ٹکرائی، مخلوق نے آواز سنی، تجسس ہوا، یہ آواز کس کی ہے؟ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور ہمیں اختیار بھی دے رہا ہے کہ ہم قبول کریں یا نہ کریں؟ جب یہ تجسس ہوا، آنکھیں روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مخلوقوں نے جب دیدار کر لیا اور اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کی دی ہوئی نظر سے اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کی دی ہوئی سماعت سے کانوں سے سن لیا، اب مخلوق نے ابھی تک تو یہ تھا ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس نے بنایا، کیا تھا، سن لیا، تو مخلوق کے اندر یقین اور انکار کے دو حواس پیدا ہو گئے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ روحیں جو علیین کہلاتی ہیں، وہ روحیں جو کافر اور دہریے نہیں تھیں، انہوں نے کہا جی ہاں، قالو بلا، سجدہ کر، اعتراف کیا اور سجدے میں کر کے، سجدے میں کرنے مطلب ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں،
اور سجدے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم بحیثیت مخلوق کے آپ کی تابعداری کریں گے اور سجدہ بجا رہا ہے. اب کیا ہوا بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ کائنات کی تشکیل میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کائنات کی تشکیل کہاں سے ہوئی؟ کائنات کی تشکیل کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے ذہن سے ہوئی. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کائنات بنے. جب کائنات تخلیق ہو گئی، سماعت منتقل ہو گئی، بصارت بحال ہو گئی، وہ ساری کائنات سجدے میں گر گئی. ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں. کہا، مخلوق نے کہا قالو بلا، جی ہاں ہم اعتراف کرتے ہیں. وہ سب سجدے میں گر گئے. یہ ہماری ابتدا ہے، یہ ہماری ابتدا ہے، یہ ہماری ابتدائی سماعت ہے، یہ ہماری ابتدائی بصارت ہے، یہ ہماری ابتدائی نطق ہے، بولنا ہے. اب آپ یہ بتائیں، یہ پیدائش کا ہمارا عمل ہے. ہم اس معاہدے پر، اس عہد پر قالو بلا کیا کبھی قائم رہے؟ اب ہیں. اب جب ہم نے خود اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، بھول گئے، تو ہمارا مقام کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا؟ پھر وہ آدم کا قصہ ہوا، جنت والا. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اگر تم سچے ہو تو کہا بھائی عالم آپ نے کیا چیز بنائی ہے؟ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، رکوع سجود میں رہتے ہیں، آپ کی حکم عدولی نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اور آدم علیہ السلام سے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جو ہم نے اپنی صفات کا علم تمہیں سکھایا ہے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ، فرشتوں کو بتاؤ. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جو ہم نے تمہیں علم سکھا دیا ہے وہ فرشتوں کو بتاؤ. آدم نے بتایا. اب فرشتوں نے کیا کہا؟ فقال، فرشتوں نے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو علوم آپ نے سکھا دیے ہم نہیں جانتے. ان کنتم صادقین، کہنا لینا بتاؤ گا تم سچے ہو. فرشتوں نے کیا کہا؟ قالو، کہا فرشتوں نے لا علم لنا،
ہم اس علم کو نہیں جانتے. الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا. اس علم کو نہیں جانتے جو آپ نے آدم کو سکھا دیا. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. آپ ہی ہیں، آپ ہی حکمت جانتے ہیں، آپ ہی علوم جانتے ہیں. حکمت اور علوم آپ کی ذاتی صفات ہے. اب آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم سکھائے، ہم کون ہیں سب؟ ہم سب اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ 7 ارب آدمی، 7 ارب آدمی اب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آدمی کہتے ہیں نا. آدمی سے مراد آدم کی اولاد. اگر باپ کا ورثہ اولاد کو نہ ملے تو اس اولاد کو کیا کہیں گے؟ باپ کا ورثہ اولاد کو نہ ملے، اولاد از خود عاق ہو جائے، اب کیا کہیں گے؟ جی جب نافرمان ہو گئے تو نافرمان کو تو عاق کر دیا جاتا ہے، وراثت تو ملتی نہیں. ملتی ہے. تو اس وقت جو ہم یہاں بیٹھے ہیں بات ان کی ہو رہی ہے، بات 7 ارب کی نہیں ہو رہی. اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ہماری پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ وراثت کے قابل ہیں ہم، یہ وراثت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. چھوڑ دیا. اب آپ کی کیا پوزیشن ہوئی؟ کیا پوزیشن ہوئی؟ اور رہا یہ کہ بھائی وہ تو ہم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے. کیوں بھائی؟ انگریزی آپ سیکھ لیں، چینی آپ سیکھ لیں، اردو آپ سیکھ لیں، پنجابی آپ سیکھ لیں، ہر زبان سیکھ لیں، اور اللہ کی زبان آپ سیکھ نہیں سکتے. کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ذہن اللہ نے دیا، حافظہ اللہ نے دیا، یا انگریزوں نے دیا؟ ہندی زبان والوں نے دیا؟ اردو والوں نے دیا؟ کس نے دیا؟ تو اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے آپ کیا کچھ نہیں سیکھ رہے ہیں؟ کیا بولے تو صحیح ہے. اور اللہ کا علم تو پھر ہم کہاں کھڑے؟ اچھا اب لیں گے جی ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں. شیطان کو تو سب کچھ اللہ نے سکھا دیا تھا، ابلیس کو اس کو تو سب آتا تھا نا. معلم الملکوت بھی ہو گیا تھا وہ. کیا ہوا؟ اس نے اس علم سے انحراف کیا جو اللہ نے اسے سکھایا، جس کی بنیاد پر معلم الملکوت بنا تھا. اس کا کیا حاصل ہوا ہے؟ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہماری حیثیت اس وقت شیطان کے مقابلے میں کیا ہے؟
احتساب سے بات کریں. کیوں بھائی؟ اگر ہم شیطانی انسپائریشن پر چل رہے ہیں ظاہر ہے اللہ کی انسپائریشن سے دور ہو جائیں گے. یہ اندھیرا ہوگا بھائی، یہ اندھیرا ہوگا، یہ روشنی ہوگی، یہی ہوگا نا. اندھیرے کو ہم نے اختیار کر لیا، روشنی سے تعلق ختم ہوگا، برقرار رہے گا. اب آپ بتائیں، میں بہت دیر ہو گئی میرے خیال سے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی دیکھیے. هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن. وہی تمہاری ابتدا ہے، وہی تمہاری ابتدا ہے، وہی تمہارا ظاہر ہے، وہی تمہارا باطن ہے. ہے نہیں؟ یرزق من یشاء بغیر حساب، تمہیں بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. ہوا، پانی، آکسیجن، اور یہ زمین کو اللہ ساری زمین کو سرخ پہاڑ بنا دے، گندم کہاں سے کھائیں گے؟ بارش نہ برسے، کھیتی باڑی کہاں سے ہوگی؟ ہے؟ ہوگی؟ بارش ہم برساتے ہیں. پانی کی قحط سالی ہو جائے، کیا آپ نے دیکھا نہیں جہاں پانی کی قحط سالی ہوتی ہے وہاں قحط سالی سے ساری دنیا مر جاتی ہے. بس یہاں ماشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں. آپ لوگ سمجھدار ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے. ایک موازنے میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ کھانے کو روٹی کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اور ہم گانا کس کا گاتے ہیں؟ شیطان کا نہیں گاتے. بھائی جس کا کام کرو گے اسی کا تو گانا گاؤ گے. شیطان راندہ درگاہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب راندہ درگاہ کے اس دائرے سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ یہ کرنا ہوگا کہ شیطان نے جو کچھ کیا ہے ہمیں نہیں کرنا. بس اللہ کا کہنا ماننا ہے. اللہ کا کہنا کیسے ماننا ہے؟ کہ دیکھیے آپ بھی ہوتے ہیں، ایم اے ہو جاتے ہیں، پی ایچ ڈی ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، جب تک کہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھو گے بھٹکتے رہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کیا کریں؟ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. اب یہ کہ اب سب نے 10 صورتیں یاد کر لی، ترجمہ تو یاد ہی نہیں. تو بھائی 10 کتابیں انگریزی کی بھی یاد کر دو قرآن کی طرح، چپراسی بن کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میرے خیال دیر ہو گئی. خوش رکھے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی تکمیل اس وقت تک میرے حساب سے نہیں ہوگی جب تک کہ ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. نہیں، میں نے جو کچھ آپ سے عرض کیا ہے ایسا نہیں ہے آپ کہیں گھر میں جا کے واہ 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 کیا بات ابا جی نے کہی ہے، کیا بات ابا جی. ارے بھائی کیا بات کہی؟ بس واہ 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 آسمان. اگر بھائی یہ کرنا ہے تو بھائی کم از کم مجھے تو نہ تھکاؤ. ہر آدمی اس بات کے لیے بضد ہے کہ ابا کچھ بولیں، ابا کچھ بولیں، لیکن ابا بولے ضرور، ہم نے عمل نہیں کرنا. تو بھائی اب بہت ہو گئی، پتہ نہیں کتنی سینکڑوں تو تقریریں ہو گئی. وہ کہتے ہیں 250-300 کیسٹ بن گئے، 40 سے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں آڈیو ویڈیو وہ بن گئی، 80 کتابیں لکھی گئیں. اور ابا جی کو کتنا نچوڑو گے جب عمل نہیں کرتے تو. عمل کرو، اور عمل کی ایک صورت قرآن کریم کی جو 8-10 صورتیں آپ کو حفظ ہیں ان کا ترجمہ یاد کرو. نماز پڑھو، نماز میں وہی صورتیں پڑھو جن کا ترجمہ یاد ہے. آپ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے قرآن پڑھو تو صحیح، میں اس کو سمجھنا آسان کر دوں گا. وعدہ ہے اللہ کا. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ آپ اتنی دور دراز سے تشریف لائے. اپنے تمام دوستوں کو، احباب کو میری طرف سے دعا کریے، اور اپنے تمام بزرگوں سے درخواست کیجیے کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے جو مشن میں نے اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور مجھے بس میں تو ایک بات جانتا ہوں، جنت دوزخ تو اللہ میاں نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. بس میرے لیے تو یہ دعا کر دیا کریں آپ کہ یہاں سے جانے کے بعد میری جو کیا کہتے ہیں کھٹیا میرے مرشد کے پاس پڑ جائے. بس یہ میرے لیے دعا کریں آپ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے راضی.